الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ہمسایوں کے حقوق۔ بروز قیامت ہر مرد عورت سے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ جو ہمسایوں کے حقوق کے تحفظ کا خیال کرتا ہوگا پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا، دردناک عذاب سے محفوظ رہے گا اور ہمیشگی کے لیے جنت کا حقدار بن جائے گا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا اللہ تعالیٰ اور آخرت پر کوئی ایمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا ہو، خود تو پانی پیے لیکن اس کا ہمسایہ جو ہے وہ پیاسا ہو۔ اس شخص کا اللہ اور آخرت پر کوئی ایمان نہیں، حضور نے فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرامین پر عمل کریں اور ہمسایوں کے حقوق کا خیال کریں۔ اور ہمسایوں کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر اس کا ہمسایہ غفلت میں ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، برائی کی طرف راغب ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو برائی سے دوری دے اور نماز قائم کرنے کا حکم دے، کیونکہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کا کل قیامت والے دن دامن پکڑ کر خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا یا اللہ اس نے میری دنیا میں خیانت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس ہمسائے سے پوچھے گا کہ تو نے اس کی دنیا میں خیانت کیوں کی تھی؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم ہے میں نے اس کی خیانت نہیں کی، نہ ہی میں نے اس کے گھر مال میں سے کوئی خیانت کی۔ تو وہ جو شکایتی پڑوسی ہوگا نا، وہ اسے کہے گا تو نے میرے گھر مال میں سے کوئی خیانت نہیں کی، لیکن تو نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دنیا میں دیکھا تھا اور تو نے مجھے روکا نہیں تھا۔ تو پھر حکم خداوندی ہوگا ان دونوں کو پکڑ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ تو پتہ چل گیا اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ جو وہ دونوں ہوں گے وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ تو جو اپنے پڑوسی کو اچھی طرف لگائے گا، نماز کا حکم دے گا، اچھی باتوں کی طرف راغب کرے گا، اس کا مالی لحاظ سے بھی خیال کرے گا، عملی لحاظ سے بھی خیال کرے گا، جانی لحاظ سے بھی خیال کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو عام لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔